آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ، کوئی پیغمبر، کوئی مرسل، کوئی ولی، فقیر ایسا نہیں گزرا کہ جس کی زندگی بغیر پریشانی کے ہو۔ جو خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ ایمان لکھتا ہے تو ان کو زندگی میں پریشانیاں دیتا ہے تاکہ وہ ان کا جو دل ہے وہ دنیا میں لگ نہ جائے، نہ ان سے کوئی رشتہ وفا کرتا ہے، نہ ان کو کوئی دوست ان کا سہارا بنتا ہے۔ اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں کہ وہ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ ان کو لگتا ہے کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ لیکن آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ، کوئی پیغمبر، کوئی مرسل، کوئی ولی، فقیر ایسا نہیں گزرا کہ جس کی زندگی بغیر پریشانی کے ہو۔ وہ کیوں ہوگی؟ ایک حدیث جو ہے وہ آپ کو ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے ایک قید خانے کی طرح ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ For a مومن this world is like a prison۔ اب تو پریزن میں آدمی خوش کہاں رہتا ہے؟ آپ کے لیے جو مقام ہے اطمینان کا، سکون کا، وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ یہاں کی خوشی کوئی خوشی بھی نہیں ہے، عارضی ہوتی ہے۔ آپ کوئی گاڑی لے لو، چند لمحے کی خوشی ہے، پھر وہ پھیکی پڑ جاتی ہے۔ کوئی پراپرٹی لے لو، گھر لے لو، بزنس کر لو، چند لمحے کی خوشی، وہ اطمینان والی خوشی جس سے ہمیشہ دل آباد اور شاد رہتا ہے، وہ خوشی تو رب سے تعلق میں ہے جو ہمیشہ خوشی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا سے دور رکھنے کے لیے اس لائن میں آنے سے پہلے بھی وہ بس اسی طرح رکھتا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ، تاکہ ان کا رخ جو ہے دنیا کی طرف نہ ہو جائے۔ کوئی کاروبار کریں گے تو بس گزارا ہی ہوتا ہے ان کا، باقی دوسرے لوگ کاروبار کریں گے وہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتے، کیونکہ ان کے مقدر میں دنیا ہے نا۔ آپ ان جیسے نہیں ہیں، آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کمپیئر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو ان کو تو جیسے وہ گانا ہے، ایسے ویسوں کو دیا ہے، کیسے کیسے کو دیا ہے، ہم کو بھی کچھ لفٹ کرا دے۔ جس کے مقدر میں جو ہے وہ مل رہا ہے۔ آپ کے مقدر میں اگر دنیا نہیں ہے کوششوں کے باوجود تو پھر یقیناً ایمان تو ہوگا، یا تو ایمان یا دنیا۔ سرکار نے تو یہ فرمایا ایک دفعہ کہ اگر ذاکر قلبی بننے کے بعد کوئی مصیبت نہ آئے، زندگی آرام سے گزر رہی ہے سکون کے ساتھ، تو پھر شک ہے کہ تو ذاکر قلبی ہے یا نہیں۔ اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا رزق کے حوالے سے کہ اللہ نے جتنا تیری تقدیر میں رزق لکھا ہے، محنت کر اتنا تجھے ملے گا۔ اب یہ تیری بے وقوفی پر ہے کہ تو اپنے ہی حصے کا رزق حلال طریقے سے لیتا ہے یا حرام۔ تیرے مقدر کا ملے گا تجھے، بھلے تو حلال طریقہ اختیار کر یا حرام، جو تیرے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہی ملے گا۔ اب یہ کتنی بے وقوفی کہ جو میرے مقدر میں رزق اللہ نے لکھا ہے تو میں اپنے ہی رزق کو حرام طریقے سے کیوں لوں؟ حلال طریقے سے لینا چاہیے نا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے سارا آپ کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ حرام کھائیں گے تو کسی چیز میں برکت نہیں ہوگی، اور جنہوں نے حرام کما کے بینک بیلنس اور بلڈنگیں بنا لی، جب روحانیت میں آئے اللہ نے سارا حرام مال چھین لیا، پھر کہتے ہیں دیکھو جی یہ کیا ہو گیا؟ بھئی کیا ہو گیا؟ جو تیرے مقدر کا تھا وہ رہ گیا، باقی چلا گیا جو حرام تھا۔ اچھا، اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی مومن کو بیش بہا دولت بھی دے دے،
وہ اس کی مرضی ہے، کسی کو غربت دے مومنوں میں سے، کسی کو غربت دے، کسی کو امیری دے، کسی کو جیسے عثمان غنی تھے، ان کے پاس کتنا پیسہ تھا۔ ایک اور صحابی ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بھی بڑا، لیکن ایک بات بڑی خطرناک ہے، نہ تو کبھی اللہ سے دنیا مانگنا، نہ کبھی اپنے مرشد کو کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے دنیا مل جائے۔ ایک صحابی تھا، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا، بڑے اس کے حالات خراب ہوتے تھے، تو خیر حضور دیکھتے اور اس کو مسکراتے۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تو رسول اللہ کے پاس جا اور ان کو کہہ کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ تو وہ گیا، حضور نے فرمایا کہ یار ایسے ہی ٹھیک ہے۔ 3 دفعہ گیا وہ کہ بس آپ کا کیا جاتا ہے، آپ نے ہاتھ ہی تو اٹھانے، اللہ تو آپ کی ہر بات سنتا۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا کہ اللہ اس کے من کی مراد پوری کر۔ کسی نے لا کے اس کو ایک بکری دے دی، وہ بکری، ایک بکری سے 2، 2 سے 4، اس کے پاس اتنی بکریاں ہو گئیں، اب اس کو مدینے سے باہر جانا پڑا کیونکہ اتنی بکریاں ہو گئیں۔ تو کسی نے اس کو کہا دیکھ تیرے پاس دولت تو آ گئی، لیکن اب تو مدینے سے باہر اس دولت کی وجہ سے جا رہا ہے حضور کو چھوڑ کے۔ کہنے لگا نہیں میں تو آتا جاتا رہوں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ مدینے سے باہر چلا گیا اور وہ اپنی بکریوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ جا ہی نہیں سکا مدینے لوٹ کے۔ پھر ایک دن حضرت ابو بکر وہاں تشریف لے گئے زکوٰۃ کے لیے، اس کو کہا کہ بھئی تیرے پاس اتنی بکریاں ہیں زکوٰۃ دے۔ اس نے کہا کہ حضور کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، ابو بکر نے کہا حضور کا تو وصال ہو گیا، اتنا عرصہ گزر گیا۔ پھر وہ رویا اور ریت اٹھا کے اپنے سر میں ڈالی، اب وہ دنیا کو کوسنے لگا۔ لہٰذا کبھی بھی سرکار کی بارگاہ میں یہ مت کہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی چیز دے دے۔ سرکار کا ایک طریقہ ہے کہ سرکار اپنے بندے کو کسی پریشانی میں، مصیبت میں نہیں دیکھتے، تو تم منہ اپنا چپ رکھ، تیرا حال دیکھ کے سرکار خود ہی نواز دیں گے، اس میں تیرا فائدہ ہے کہ تو نے مانگا نہیں تھا، بغیر مانگے دیا ہے نا، اس میں فائدہ ہے۔ جب بھی کسی نے سرکار کو یہ کہا کہ سرکار حالات بڑے خراب ہیں، کرم فرمائیں، تو سرکار نے اس کو ایک ہی بات کہی، روٹی مل رہی ہے؟ ہاں جی روٹی تو مل رہی، بس اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا تھا، رزق کا وعدہ کیا تھا، تو رزق بھی تیرا ہے، وہ اوپر کے لوازمات تیری اپنی خواہشات کے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر رزق جس دن نہ ملے تو شکوہ کرنا۔ اب آج کل رزق کے پیچھے کون ہے؟ آج کل تو لوگ آسائش کے پیچھے ہیں، لگژری کے پیچھے ہیں، کمفرٹ کے پیچھے ہیں۔ جیسے جیسے پیسہ آئے گا وہ اپنے خرچے بڑھاتے ہیں۔ The more money you have, the more you spend۔ اس کا گزارا آج 1000 پاؤنڈ میں ہو رہا ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کا گزارا 500 پاؤنڈ میں بھی ہو جاتا، لیکن جب 1000 کمائے گا تو پھر کہے گا اچھا چلو یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں۔ 10,000 کمائے گا تو اپنے خرچے 10,000 بڑھا لے گا۔ ہمیں قناعت پسندی سیکھنا پڑے گی۔